أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کے اوپر احسان فرمایا کہ ان کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے شمار احسان فرمائے، اتنے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان احسانات کے بدلے احسان جتلایا بھی نہیں کہ میں نے میرے بندوں تم پر کتنی نعمتیں نازل کیں، تمہیں کتنی نعمتوں میں رکھا، تم پر کتنے احسانات کیے۔ اللہ رب العزت نے کہیں تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ رب العزت نے احسان فرمایا کہ ان لوگوں میں اپنے محبوب کو مبعوث فرما دیا۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت پر اللہ رب العزت نے احسان جتلایا کہ میرے بندو یہ میرا احسان ہے، میں اپنے محبوب کو تمہارے درمیان مبعوث فرما رہا ہوں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، لیکن ان میں محبوب صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ جو محبوبیت کی خلت ہے، پوشاک ہے، یہ ہمارے آقا و سردار کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو، آپ کے مقام کو، آپ کی شان کو اتنا بلند فرمایا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ہمارے آقا و سردار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، ہم نے آپ کے نام کو بلند فرمایا۔ اب ہم غور کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی کہ باقی انبیاء کو بھی وہ شانیں عطا نہیں ہوئیں۔ چنانچہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان ذکر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کو ناموں سے پکارا، یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے نام لے کر ان کو مخاطب کیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ نے نام نہیں لیا، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء کرام جو تشریف لائے، جب وہ اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق پہنچائی تو اس قوم کے اندر بعض ان کے ساتھ ہو گئے اور بعض نے ان کی مخالفت کر دی۔ جو مخالف تھے انہوں نے اعتراضات بھی کر دیے۔ جب اعتراضات ہوئے تو
تو اللہ رب العزت نے انہی انبیاء کرام کی زبان سے ان اعتراضات کے جوابات دلوا دیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک نبی کے بارے میں فرماتے ہیں قال یا قوم لیس بی سفاہہ، کہ اے قوم میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ تو ولکنی لیس بی سفاہہ، وہ خود جو نبی ہیں خود صفائی پیش کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے محبوب کا تذکرہ آیا تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ یہ تو بہت بڑا شاعر ہے، یہ تو شعر و شاعری کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا میرے محبوب اس کو یہ جواب دے دیجئے، اللہ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اللہ خود اس انسان کو جواب دے رہے ہیں۔ تو جب کسی اور نبی کے اوپر اعتراض ہوا، انہی انبیاء کے زبانی جواب دلوایا، جب اپنے محبوب کی ذات کے اوپر بات آئی تو اللہ نے خود جواب عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی جتنے انبیاء تشریف لائے تھے اللہ رب العزت نے ان کو مختلف فضیلتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ تمام فضیلتیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائیں، بلکہ ان سے بڑھ کر ایسی فضائل بھی عطا فرمائے جو سابقہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے تھے۔ آپ دیکھیں کہ سابقہ جتنے انبیاء تشریف لائے ان کو معراج ہوا، یا تو وہ معراج روحانی تھا یا منامی تھا، اور اگر جسمانی تھا تو مکمل نہیں تھا، آدھا تھا۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی اللہ رب العزت نے کامل معراج عطا فرمایا۔ آدھے معراج سے کیا مراد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر لے گئے۔ لیکن جب اپنے محبوب کو معراج کی باری آئی تو فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، اتنا بلندی پر اللہ فرماتے ہیں میں لے گیا کہ وہ سدرۃ المنتہی جس کے پاس جنت مأوی ہے، پھر اتنا قرب عطا فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ محبوب اور محب کے درمیان اتنا فاصلہ تھا جتنا کمان کے دو کناروں کے درمیان ہوتا ہے یا اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند ان کو مقام عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں سابقہ انبیاء جتنے تشریف لائے ان کی جو دعوت تھی وہ علاقائی دعوت تھی، مخصوص علاقے تک محدود تھی، مخصوص قبیلے تک محدود تھی، یا مخصوص شہروں تک محدود تھی، یا مخصوص لوگوں کے اندر تھی، علاقائی دعوت تھی۔ لیکن جب اپنے محبوب کی دعوت کی باری آئی اللہ تعالیٰ نے ان کو محبوب عالمین بنا کر بھیج دیا، فرمایا یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے ناس کا لفظ استعمال کیا جس میں پوری انسانیت شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص نہیں رکھا، عالمی دعوت عطا فرمائی، علاقائی نہیں عالمی۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء جب تشریف لائے تو وہ اس مخصوص اور محدود حصے کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، لیکن آقا و سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب آپ کو ہم نے عالمین جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء کو فقط اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا، اس لیے فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت بتلانے والا ہوتا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی فرمایا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا،
عالمین کا تذکرہ ہوا. دوسری جگہ فرمایا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر مبعوث فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کو اگر شریعت ملی تو ظاہری شریعت ملی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری شریعت بھی ملی، باطنی طریقت بھی ملی. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ حضرت خضر علیہ السلام باطنی طور پر کچھ ایسے کام کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں نے اپنے محبوب سے 2 طرح کے علم سیکھے، ایک وہ جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا علم اگر بیان کروں تو گردنوں پر چھریاں چل جائیں. عام انسان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ظاہری شریعت بھی دی اور باطنی طریقت بھی عطا فرمائی. پھر آپ آگے دیکھیں کہ سابقہ جتنے انبیاء تھے ان کو ایک نماز ملی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ظہر کی نماز عطا فرمائی، حضرت عزیر علیہ السلام کو عصر کی نماز عطا فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو مغرب کی نماز عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ 4 نمازیں بھی عطا فرمائی اور ان کے علاوہ ایک عشاء کی نماز بھی عطا فرمائی. تو وہ سارے کمالات بھی عطا فرمائے اور ان سے بڑھ کر اضافے بھی عطا فرمائے. پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء جب عبادت کرنی ہوتی تھی تو ان کے مخصوص محراب بنے ہوئے تھے جہاں پر جا کر وہ عبادت کر سکتے تھے. ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتے تھے. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ يُصَلِّي حَتَّى يَبْلُغَ مِحْرَابَهُ کوئی بھی نبی جب تک اپنے مصلی کی جگہ نہ پہنچ جاتا نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. لیکن جب محبوب کی باری آئی تو بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو ہی مسجد اور پاکیزہ بنا دیا، میں جہاں چاہوں عبادت کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زیادہ عطا فرمایا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو مخصوص علم عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر الرؤیا کا علم عطا ہوا کہ وہ خوابوں کی تعبیر میں ماہر تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو منطق الطیر کا علم عطا فرمایا، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی. لیکن اپنے محبوب کی باری آئی تو سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فَأَوْرَثَنِي عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین اور آخرین کا تمام علم عطا فرما دیا، ہر طرح کا علم عطا فرما دیا. پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء کو نبوت ملی، سابقہ جتنے انبیاء ہیں ان کو نبوت ملی، اور ہمارے آقا و سردار کو ختم نبوت ملی. وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت عطا فرمائی کہ اے محبوب اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی. پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء عوام الناس کے نبی ہیں، عوام کے نبی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام عوام کے بھی نبی، انبیاء کے بھی نبی. قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء سے یہ عہد لیا، معاہدہ ہوا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ معاہدہ لیا، وعدہ لیا کہ وعدہ کرو کہ جب نبی تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عوام کے بھی نبی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بھی نبی۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ جتنے انبیاء تھے وہ عابد تھے، نیک تھے، عبادت گزار تھے، عابد تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام العابدین تھے، عابدین کے بھی امام تھے۔ جب بیت المقدس پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا انبیاء کرام صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی امامت کے اوپر کھڑا کر دیا کہ ان تمام عابدین کی امامت آپ نے کروانی ہے۔ تو سابقہ انبیاء عابد تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام العابدین تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ جتنے انبیاء تھے پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے آپ آنے سے پہلے ہی نبوت کے مقام پر سرفراز تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور مٹی کی حالت میں موجود تھے۔ تو باقی انبیاء پیدائش کے بعد نبی بنے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شروع سے ہی نبی بنا دیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء کائنات کے لیے تشریف لائے، سابقہ انبیاء کائنات کے لیے تشریف لائے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبب تخلیق کائنات بنے، کائنات کی تخلیق کا سبب ہی اللہ کے محبوب بنے۔ مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنۃ ولا النار، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت اور جہنم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو آپ وجہ تخلیق کائنات بن کر تشریف لائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء مقرب تھے، اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اول المقربین ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں تمام انسانوں سے عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں الست بربکم، تو حدیث مبارکہ میں فرمایا کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول من قال بلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی شخصیت ہے جنہوں نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو باقی انبیاء مقرب ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان مقربین میں بھی اول نمبر پر ہیں، اول المقربین ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء کو جو دین ملا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غلبہ دین ملا۔ سابقہ انبیاء کے دین کے بارے میں اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تمہارا دین غالب آئے گا، اس لیے آج ان کا دین محفوظ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ دین عطا فرمایا جو غالب ہو کر رہا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ تو سابقہ انبیاء کو دین ملا، اللہ کے محبوب کو غلبہ دین عطا ہوا۔ پھر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء کو عملی معجزات ملے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، عملی طور پر شکل بدل لیا کرتا تھا، ید بیضا عطا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ناقہ اونٹنی عطا فرمائی معجزاتی طور پر۔ پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی والا کر دیا، ٹھنڈا کر دیا۔ یہ عملی معجزے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹا دی۔
سابقہ انبیاء کو عملی معجزات ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عملی معجزے بھی ملے اور علمی معجزہ بھی ملا۔ علمی معجزہ کیا؟ وہ قرآن مجید ہے۔ ایسا علمی معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے اس معجزے کا کوئی توڑ پیش نہیں کر سکتا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک صورت بھی اس جیسی انسان نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کو عملی معجزے دیے، اپنے محبوب کو عملی معجزے بھی عطا فرمائے اور اپنے محبوب کو علمی معجزے بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ سابقہ انبیاء دنیا میں تشریف لائے تاکہ قوم ان کی اتباع کرے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو انبیاء نے بھی ان کی اتباع کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے تو کس کی شریعت کی اتباع کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، لیکن وہ شفاعت صغریٰ ہوگی۔ اپنے محبوب کو جو مقام دیا اللہ تعالیٰ نے وہ شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا۔ تو سابقہ انبیاء کو جو ملا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو یہ ایک جنرل تذکرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تذکرہ کس طرح بلند فرمایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کو معجزات بھی ملے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزات ملے۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب انسان محسوس تو کرتا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا، ان کا کیا مقام تھا، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں صرف فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، یہاں اللہ فرماتے ہیں میں خود اپنے محبوب کے اوپر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہتر معجزہ عطا فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو حجر اسود ملا، ایک جنت کا پتھر ہے جو اس وقت بیت اللہ شریف کے ایک کونے میں لگا ہوا ہے، وہ جنت کا پتھر ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو حجر اسود ملا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ریاض الجنہ مل گیا۔ فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا یہ جتنا بھی ہے یہ جنت کے باغوں میں شامل ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو شیطان تھا، اس نے اپنا کام کر دکھایا، جھوٹی قسمیں کھائیں، جھوٹی باتیں کی، حتیٰ کہ وہ شجر ممنوعہ کو انہوں نے کھا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو بھیج دیا۔ چنانچہ پھل کھا لیا، کیوں؟ شیطان کے مکر کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے شیطان کو مسلمان کر دیا ہے، وہ بھی میرے اوپر ایمان لے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا معجزہ عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کی زوجہ مکرمہ جو تھی ان سے بھول ہو گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ازواج کی باری آئی تو فرمایا وَكُنْتُ أَزْوَاجِي عَوْنًا لِّي، اللہ تعالیٰ نے میری بیویوں کو دین کے کاموں میں میرا معاون بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے بہتر عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ وہ کیا کہ جب نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو شریعت کو ایک ابتدائی شکل نصیب ہو گئی، بالکل ابتدا ہوئی تو شریعت کو ایک ابتدائی شکل دی گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد شریعت کو انتہائی شکل عطا فرما دی گئی کہ اب اس کے بعد اس شریعت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ دیکھیں جب نوح علیہ السلام کو تکلیف پہنچی، ان کی قوم نے ان کو تکلیف پہنچایا تو انہوں نے بد دعا کر دی
لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی تو فرمایا اللہم اہدنی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بت تھے، حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کو توڑ دیں، لیکن قوم ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آیا، بیت اللہ میں 360 بت رکھے تھے، اللہ کے محبوب نے ساروں کے ساروں کو توڑوا دیا، اللہ نے بہتر عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ یہ مقام ابراہیم ہے، مصلی کی جگہ، اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ دنیا کے اندر ان کو مقام ابراہیم عطا فرما دیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہتر عطا فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا فرما دیا۔ ان کو مقام ابراہیم ملا، اللہ کے محبوب کو مقام محمود عطا فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا، کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کافر بادشاہ نے ایک تابعی کو آگ میں ڈلوا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ وہ پھر ملاقات کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، اس حالت میں بیٹھے کہ ایک طرف حضرت صدیق اکبر تھے، ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتنا مثل ابراہیم الخلیل، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اس امت کے اندر ایسا شخص پیدا کر دیا کہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ ٹھنڈی ہوئی، یا محبوب کے امتی کے حق میں اللہ نے آگ ٹھنڈی کر دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ اور ہم نے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان میں نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ خوب یقین کرنے والے ہو جائیں۔ تو زمین اور آسمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دکھائیں، لیکن جب اپنے محبوب کا تذکرہ آیا فرمایا لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تحقیق اللہ نے اپنے محبوب کو پروردگار کی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائیں اور اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک جنتی پوشاک عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت میں جب قیامت کا وقت ہوگا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جنتی پوشاک پہنائیں گے۔ فرمایا اس کے بعد پھر مجھے اللہ تعالیٰ ایک جنتی پوشاک عطا فرمائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ملے گی، پھر اس کے بعد فرمایا مجھے پوشاک پہنائی جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسے مقام پر کھڑا کریں گے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت میرے اوپر رشک نہ کر رہا ہو۔ ان کو فقط پوشاک عطا فرمائی، اپنے محبوب کو پوشاک بھی عطا فرمائی اور وہ مقام بھی عطا فرمایا کہ سب کے سب انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس وقت رشک فرما رہے ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد کے لیے زمزم کا پانی جاری فرما دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی جاری فرما دیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالی، اللہ نے زبان سے پانی جاری فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیا،
اپنے محبوب کو مدینہ بھیجا تو مدینہ کو اپنے محبوب کے لیے حرم بنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمین سے پانی نکلا۔ زمین سے پانی نکلنا اتنی عجب کی بات نہیں ہے، زمین میں اللہ نے پانی رکھا ہے، لیکن وہ پانی زمزم کا معجزاتی طور پر تھا، لیکن فی الحال زمین میں پانی ہوتا تو ہے نا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو ایک جگہ پانی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں ہاتھ ڈالا، انگلی مبارک سے پانی جاری ہو گیا، اس سے بہتر معجزہ عطا فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا کہ انسان کی آنکھ اتنے حسن کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سکتی۔ مصر کی خواتین نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والوں نے دیکھا تو اپنی گردنیں کٹوا دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی خواتین کو مخاطب کر کے کہ تم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے جگر کے ٹکڑے کر لیتی۔ کیوں فرمایا جگر قلب، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن کا مرکز اور منبع ہیں۔ جس کو بھی حسن ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن کا مرکز ہیں، یوسف علیہ السلام اس کی شاخ ہیں۔ جب شاخ کے حسن کو دیکھا تو جسم کے شاخ کو کاٹ دیا، مرکز کو دیکھتی تو اپنے قلب کے ٹکڑے کر لیتی، کیونکہ جسم کا مرکز قلب ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص اپنے والد کی آنکھوں پہ رکھی تو اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ ایک جہاد میں ایک صحابی اپنی آنکھ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر لائے کہ اللہ کے محبوب دشمن کے وار سے یہ آنکھ ہی باہر نکل آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آنکھ لی، واپس اندر ڈال دی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اس آنکھ کی بینائی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہتر معجزہ عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، ہم کلامی فرمائی۔ دنیا کا ایک پہاڑ ہے کوہ طور، اللہ نے وہاں بلایا، ہم کلامی فرمائی، لیکن اپنے محبوب سے ہم کلامی کرنی تھی تو دنیا میں نہیں، سدرۃ المنتہا پر بلایا، بہتر عطا فرمایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، پتھر پر مارا، اس میں سے چشمے جاری ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے نبی علیہ اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر راستہ بنا دیا، اور صحابہ کرام جب میدان جہاد میں نکلے ہوئے تھے دریائے دجلہ کو بغیر کسی کشتی کے وہ سواریوں کے اوپر پار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا لن ترانی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کے اوپر بلا کر دیدار عطا فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رآ ربہ مرتین مرتن ببصرہ و مرتن بفؤادہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھ سے بھی دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہیں کروایا، اپنے محبوب کو دیدار کروا دیا۔ پھر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، ہم کلامی عطا فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا کلام عطا فرما دیا، دیدار عطا فرما دیا۔ ان کو فقط کلام ملا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کلام بھی ملا اور دیدار بھی عطا ہوا، بہتر عطا فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی زمین عطا فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ کا معاملہ کیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے سب خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ ان کو زمین کا ایک ٹکڑا ملا، یہاں زمینوں کی کنجیاں ہی عطا فرما دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا،
وہ پھینکتے تھے، اس نے اژدہا کی شکل اختیار کر دی تو جادوگروں کا مقابلہ ہوا۔ تو اس دور کے جو فرعون تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عصا عطا فرما دیا۔ ظاہری طور پر اس نے ان جادوگروں کا مقابلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن مجید جیسا معجزہ عطا فرما دیا، قیامت تک کوئی فرعون اس کا رد نہیں کر سکتا۔ جو بھی مقابلے میں آئے گا وہ ہار جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت یوشع بن نون رحمۃ اللہ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آفتاب کی حرکت کو روک دیا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی کام میں مصروف تھے، حتیٰ کہ جو سورج تھا وہ غروب ہو گیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ فرمایا، سورج واپس لوٹ آیا، ان سے بہتر معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سورج کے 2 ٹکڑے کر دیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کروا دیے، تو بہتر معجزہ عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں تو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا، معجزہ تھا، پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں لکھا ہے، آپ سے اونٹنی نے بات کی، آپ سے ایک بھیڑیے نے بات کی، آپ سے ہرن نے بات کی، حتیٰ کہ درخت بھی آپ کے سامنے آ کر آپ کو سلام کیا کرتے تھے، پتھر بھی آپ سے کلام کیا کرتے تھے۔ پرندے تو پھر بھی بولتے ہیں، پتھر تو بولتے بھی نہیں، لیکن محبوب کو ایسا معجزہ عطا ہوا تھا کہ پتھر کی بولی بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا فرما دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرما دیا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے مردے کو جسم کو زندہ کر دیتے تھے۔ اپنے محبوب کو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ مردہ دل لوگ لے کر آتے تھے، اللہ کے محبوب نظر ڈال کر اس مردہ دل کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو جسم کو زندہ کرنا اتنا مشکل نہیں، قلب کو زندہ کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جامع کمالات بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ کرنا لوگوں کو ہو، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہو، الگ الگ معجزے، اے محبوب تمام کمالات اللہ نے آپ کے اندر جمع فرما دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کے اس مہینے میں عام طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ ہوا کرتا ہے، ویسے تو پورا سال ہی ہوتا ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ زور و شور سے کیا جاتا ہے۔ اسی عنوان پر مجالس بھی منعقد کی جاتی ہیں، لیکن ان مجالس کا مقصد کیا ہے؟ فقط تذکرہ کرنا اور گھروں کو واپس چلے جانا نہیں، ان مجالس کا مقصد اپنے محبوب کا تذکرہ سن کر ان جیسی سیرت اپنانا ہے کہ محبوب کا تذکرہ ہوا تو اب محبوب کے اس تذکرے کو سن کر ہم نے اپنے محبوب جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، آپ کے ایک ایک عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سنیں، بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا، اب گھر جائیں تو وہی بے عملی والی زندگی، وہی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، وہی سنت ہم دوبارہ ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول آیا، گزر گیا، سیرت سنی، سر کے اوپر سے گزر گئی، ہم نے پایا کچھ نہیں۔ اللہ کے ہاں بہانے نہیں چلتے، اللہ سیدھا سیدھا دیکھتے ہیں کہ میرے محبوب کی اتباع کی یا نہیں کی، تو ایک بالکل سامنے کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو جگمگانے کی ضرورت ہے، اعمال سے اپنے نامہ اعمال کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ہم کسی اور چیز کو روشن کریں نہ کریں، باقی کسی اور جگہ کو جگمگائیں یا نہ جگمگائیں، اپنے دلوں کو سنت سے جگمگائیں اور اپنے نامہ اعمال کو نیک اعمال کی لائٹوں سے بھر دیں۔
یہ اصل مقصد ہے ہماری زندگی کا، اور یہی مقصد ہے سیرت کی جو محافل منعقد کی جاتی ہیں ان کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تخلیق سبب کائنات بنا کر بھیجا۔ کہنے والے نے کہا کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی اگر جو شاہ امم نہ ہوتا۔ تو آج ہم جس محبوب کے صدقے یہاں پر جمع ہیں اور جن کی شفاعت کا ہمیں امید ہے کہ ہم ان کی شفاعت کے سبب جنت جائیں گے، لیکن شفاعت کے حقدار بننے کے لیے اعمال تو کرنے ہوں گے نا، کوشش تو کرنی ہوگی۔ ہم کوشش بھی نہ کریں، فقط شفاعت کے اوپر امید رکھے بیٹھیں تو یہ شیطان کا ہمیں دھوکہ ہے۔ تو اس لیے آج ہی ہم یہ نیت کریں کہ ہم نے یہاں سے جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں منظر یہ سہانا دیکھوں، لوگ سارے تیرے شہر کے دیوانے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں، ریت پہنے ہوئی مکہ کی گزرگاہوں پر نیچی نظروں سے تیرا غار میں جانا دیکھوں، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں، تجھ پر اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں، تیرے ہاتھوں نے کئی دن کی کڑی دھوپ کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں، حکم اللہ سے اس رات کی خاموشی میں سوئے یثرب تجھے ہوتے ہوئے روانہ دیکھوں، پائے صدیق کو جس سانپ نے ہر بار ڈسا میں اسی سانپ کا گمنام ٹھکانہ دیکھوں، جنگ خندق میں جو باندھے تھے وہ پتھر چوموں اور مصیبت میں تیرا ساتھ نبھانا دیکھوں، جہاں کے دشمن تو نئے خوف سے تھرائیں مگر معاف کرنے کا وہ انداز پرانا دیکھوں، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، چشم اطہر کو خدایا وہ بصیرت دے دے، قبلہ روحوں کے محمد کو روزانہ دیکھوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فرما رہے ہیں کہ دعا سے پہلے